اس موقع پر اس سچویشن میں گورنر کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ بینگ اے گورنر آف دا پروونس کیا آپشنز ہیں؟ گورنر کے پاس تو کوئی آپشن نہیں. گورنر دیکھیں آپ کو کم از کم ہم آپ کو بتا رہے ہیں, میں نے اس دن پرائم منسٹر صاحب سے بات کی ہے کہ سب سے زیادہ ذمہ داری وفاقی حکومت صوبائی حکومت کی بنتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اوور سائٹ تو وفاقی حکومت بھی کرتی ہے, لیکن وفاقی حکومت سے بھی مطلب ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ اپنا رول پلے کریں. پرائم منسٹر صاحب, میں نے کہا جب سے میں گورنر بنوں میں تو آپ کو پشاور میں نہیں دیکھا کہ آپ آئے ہوں اور اس چیز کو سنجیدگی سے آپ نے دیکھا ہو, یا آپ کے کوئی ایسے وفاقی وزیر آئے ہوں جنہوں نے اس چیز کو دیکھا ہو. افسوسناک امر یہ ہے کہ بنو کا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے, آج تک وفاق سے نہ کوئی ڈیلیگیشن آیا وزراء کا اور نہ صوبے کے کوئی لوگ گئے ہیں. میں نے اپنے جو ہمارے جو ریڈ کریسنٹ کے جو ہیں ہیڈ ہیں ان کو میں نے وہاں پر بنو ہاسپٹل بھیجا, کچھ ہم نے امداد بھیجی. لیکن آپ مجھے بتائیں کوڑا میں ایک واقعہ ہوا, بنو میں واقعہ ہوا, کیا ہوا اس کے اوپر؟ وفاق نے اس کے اوپر کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. صوبہ تو ہے, وہ تو انہوں نے ہمارا صوبہ ملٹنٹس کے حوالے کر دیا صوبائی حکومت نے, تو وفاق کو بھی اپنی ذمہ داری. تو آپ نے یہ اپنے کنسرن جو ہیں 3 ایڈوائزر بن چکے, 3 لوگ ہیں انٹیریئر کے, 3 لوگ بن گئے ہیں. جی جی جی, ایک ایم او ایس بن گیا ہے, ایک ایڈوائزر ہو گئے ہیں, ایک وفاقی وزیر صاحب ہو گئے, تو آپ لوگ بھی تو آ جائیں کم از کم. 3 بندے انٹیریئر چلا رہے ہیں, لیکن ہمیں تو میں نے بات کی تھی اس پہ, تو مجھے بتایا گیا تھا کہ سائننگ اتھارٹی تو وزیر داخلہ ہی ہوتے ہیں نا, ان کے اختیار کے بغیر یا ان کے باقی احکامات نہ ہوں تو باقی منسٹر آف اسٹیٹ یا ایڈوائزر کچھ نہیں کر سکتا. میں نے کہا پھر بھی 3 عہدے تو موجود ہیں نا, 3 لوگ تو موجود. ویسے پرویز خٹک صاحب کو کیوں بنایا گیا ہے ایڈوائزر آپ کی نظر میں؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ پرویز خٹک کو ایڈوائزر بنائے ود دی رینک آف فیڈرل منسٹر. جی جی, کیونکہ فیڈرل منسٹر ہی جو ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کا سیشن بھی اٹینڈ کرتے ہیں. اس دن وہ پارلیمنٹ کا سیشن بھی انہوں نے اٹینڈ کیا ہے, تو ہی از ایڈوائزر آن انٹیریئر ود دی رینک آف فیڈرل منسٹر. تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ابھی اختیارات کیسے تقسیم کاؤنٹر سائن کریں گے یا کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے, اب یہ ان کا ہے. لیکن ہمارا جو سروکار ہے وہ امن سے ہے, صوبے میں امن ہو, صوبے میں ترقی ہو, اس بات سے ہے. باقی یہ اختیارات ہیں جو بھی خود آپس میں بانٹ دیں. اچھا, دوسرا یہ جو آپ کے کنسرنز ہیں, آپ نے کہا وزیر اعظم صاحب وہاں پر نہیں آئے, تو آپ نے یہ بلاول صاحب سے یا آصف علی زرداری صاحب سے, پریزیڈنٹ صاحب سے یہ چیزیں شیئر کی ہیں؟ بالکل میں نے کی, اور میں اس دن جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پی ایم ہاؤس ہم گئے تھے اور ہمارا افطار ڈنر تھا, وہاں پر بھی ہم نے میں نے یہ بات کی ہے اور کنسرن شو کیا تھا. بلاول صاحب نے کورم کی سچویشن پہ, خیبر پختونخوا کی سچویشن پہ کی چیزیں جو ہیں اور بلوچستان کے اوپر میں نے بھی ادھر کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ بھی کوئی مطلب ہے کہ پشاور بھی جو ہے اور کے پی بھی اس ملک کا حصہ ہے, ادھر بھی آپ مطلب ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ وزٹ کریں. صورتحال وہاں پر کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اور ساتھ میں میری تجویز بھی یہ ہے کہ اس چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو چاہے بلوچستان ہو, اس پہ وفاقی حکومت کو ان کے امر سیشن اب بلانا چاہیے, اور کم از کم سیکیورٹی پہ جو ہے کم از کم پارلیمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ اب یہ بھی حکومت نہیں کر سکتی, کہتے یہ بھی نہیں کرنا چاہتے, یہ تو ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ فیل فور جو ہے اس کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے. میرے خیال میں ایمل ولی صاحب نے بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اس کے اوپر ایک لیٹر لکھا ہوا ہے کہ جوائنٹ سیشن کے حوالے سے پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ جوائنٹ سیشن بلائیں, ان کیمرہ سیشن بلائیں اور سیکیورٹی پہ بریفنگ دیں. تو یہ جو 2014 میں نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوئی تھی, کافی چیزیں ہوئی تھیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب دہشت گردی کے پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں, اور دا کنسرن از کہ ایسا نہ ہو کہ یہ واقعات وہاں تک محدود نہ رہیں بلکہ باقی شہروں تک پھیل جائیں, یہ ظاہر ہے کہ ذہن میں ایک کنسرن ہوتا ہے, تو آپ کے نظر میں نیشنل ایکشن پلان کو بھی تھوڑا سا ریوزٹ کرنا چاہیے یا تھوڑا سا کچھ دیکھنا چاہیے اس کو؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. جب تک آپ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں کریں گے اس وقت تک چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. کون سے کتنے پوائنٹس ہیں جن پہ عمل نہیں ہوا اس کے؟ دیکھیں, اس پہ میجورٹی جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اس پہ عمل درآمد تو کہ چلو ہم کہتے ہیں اس کو ری ایڈریس کر لیں, دوبارہ ایک کر لیں, اس پہ بیٹھ جائیں, اس کو ری ایڈریس کر لیں کہ کیا کیا پوائنٹس ہم سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, سب کو بٹھا کر ایک کنسنسس پیدا کرنا چاہیے کہ چیزیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ 2013 میں تو اگر پی ٹی آئی بہت ہی باقی جماعتوں سے اور فوج سے گلا کرے تو 2013 میں تو ہم نے ان کو پورا منصوبہ حوالے کیا تھا. آج اس صوبے کی بربادی آپ لوگوں نے کی ہے. چلو ٹھیک ہے, باقی تو آپ کہتے ہیں میں فنڈ نہیں ملے, چیزیں نہیں ملے, ترقی بھی آپ نہیں کر سکے, آپ صوبے میں امن و امان بھی قائم نہیں کر سکے, آپ صوبے میں کر کیا سکیں؟ ایک اسٹیڈیم تک نہیں بنا سکے, وہ ارباب نیاز اسٹیڈیم جو کہ پرانا تاریخی اسٹیڈیم تھا, اس کا نام بھی آپ نے عمران خان رکھ دیا. مطلب ہے کہ آپ اپنے صوبے میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکے جس کا نام عمران خان کے اوپر آپ رکھ دیتے. آپ نے وہی تختی اتار کے اپنے عمران خان کا نام. بھائی وہ تو کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹمنٹ تھا وزیر اعلیٰ کا کہ جب ہم اقتدار میں آئے تو خزانے میں 15 دن کی تنخواہ تھی,
اب 150 ارب روپے سرپلس موجود ہیں، تو وہ تو اس طرح سے اپنی کارکردگی گنواتے ہیں. اسٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا ان کا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ہمارے بلدیاتی اداروں کے نمائندے روڈوں پہ ہیں، 3 سال سے ان کو فنڈ نہیں ملا. آپ تو دھرنے کا بھی کچھ پلان کر رہے تھے. ہمارے ٹیچرز، ہمارے ڈاکٹرز، سارے جو ہے لوگ جو ہیں وہ روڈوں پہ ہیں. اس وقت 10 سے 15 ہزار ملازمین کو ود دی ایکٹ آف پروونشل پارلیمنٹ انہوں نے بے روزگار کر دیا ہے، ان کے چولہے ٹھنڈے کر دیے ہیں. تو جو لوگ 1 کروڑ نوکری دینے تھے وہ الٹا یو ٹرن مار کے 1 کروڑ لوگوں کو نکالنے کے ادھر پہ آ چکے ہیں. تو لہٰذا ان کے پاس اگر پیسے ہیں تو وہ کدھر ہے، کہاں پہ خرچ کریں؟ اگر پیسے ہیں تو اپنے بانی چیئرمین کے نام پہ ایک اسٹیڈیم تو بنا لو کم از کم. ایک تاریخی اسٹیڈیم کے نام اپنے نام پہ، اپنے بانی چیئرمین کے نام پرانی تختیاں وہ کر کے، وہ جیسے وہ ریمکس گانے آتے ہیں، یہ ریمکس گانوں کے اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں کہ بس تختی اتار لو اور اپنے بانی چیئرمین کا نام لگا لو اور بولو کہ جی ہم نے نیا اسٹیڈیم بنا لیا.